وسوسوں سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنے ذہن پر ایک دھن ایسی سوار کر لو کہ باقی تمام چیزیں اس میں سے نکل جائیں. حدیث نبی ہے من جعل همومه ہما واحدا هم الآخرۃ کفى اللہ جمیع همومه فی الدنیا. یعنی اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دو اور وہ آخرت کا فکر ہو. جب سارے فکر اس کے تابع ہو جائیں گے تو ذہن ہمیشہ اسی میں لگے گا. نماز میں بھی آپ کھڑے ہوں گے تو جب دوسری چیزیں سب کی تابع ہو چکی ہیں تو اب وسوسے نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ اور دین اور رسول کو تو دماغ کی ایک گوشے میں گٹھڑی میں باندھ کے رکھا ہوا، باقی سارے دماغ پر قبضہ ہے دولت کا، شہرت کا، وجاہت کا، رشتوں کا، حیثیتوں کا، تو ظاہر بات ہے نماز میں تو پھر جو دماغ میں جو ہوگا چکی وہی کچھ پیسے گی جو اس کے اندر ہے. آپ نے ڈالا وہی وہ ہے. تو نماز میں یہی ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کہیں گے کچھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور خیال یہ ہوگا کہ فلاں جو ہے میری دکان پر فلاں چیز ختم ہوئی ہوئی تھی، وہ آیا تھا گاہک میں نہیں دے سکا، اب مجھے جا کر خریدنی ہے. اس لیے کہ آپ کے ذہن پر وہی بستولی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ فکر، اللہ کی محبت، اللہ کے مطلوب و مقصود ہونے کی کیفیت، آخرت کا تصور، اس کی جواب دہی، یہ چیزیں اتنی چھا جائیں کہ پھر یہ کہ شیطان کو بھی داخل ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے اس کے اندر کوئی ہیڈ وے بنانے کے لیے. لیکن اگر سارا کچھ ہم نے اپنے دماغ کے اندر وہی کچھ رکھا ہوا ہے تو وہی چکی جو ہے وہ پستی رہے گی. نماز میں گندے خیالات کو کیسے ختم کریں؟ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی. جب ہر وقت ہی گندے خیال لے کے آپ مسجد میں جائیں گے. اچھا میں آپ کو ایک دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں. کیا پیپر کی تیاری اس طرح ہوتی ہے کہ پیپر میں جو چھٹیاں آتی ہیں 3 دن خوب کھیلتے ہیں آپ، اور جب پیپر کا ٹائم ہوتا ہے 5 منٹ پہلے موٹر سائیکل لگا کے ڈائریکٹ جا کے پیپر دے کے آ جاتے ہو، پھر کیا ہوئے گا؟ فیل ہی ہوگے. ایسا تو نہیں ہوتا. پیپر کے وہ جو 3 دنوں کی چھٹیاں ہیں، دماغ میں ہر وقت پیپر سوار ہوتے ہیں، تب ہی جا کے مشکل پاس ہوندے ہو. تو نماز کے لیے بھی تو آپ یہی کر رہے نا، ایک دم اچانک نماز پڑھنے چلے گئے مسجد میں. بھائی تسلی سے اذان ہوئی ہے، جائیں وضو کریں، جا کے 2 نوافل پڑھیں. بخاری میں حدیث ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں. 3 دفعہ حضور نے فرمایا. پھر فرمایا کہ جس کی مرضی پڑھ لے نہ پڑھے. تو وہ سنتیں تو اللہ نے رکھ دی ہوئی ہیں. زہر سے پہلے 4 رکھ دی ہوئی ہیں، فجر سے پہلے 2 ہیں، مغرب سے پہلے بھی 2 ہیں. تو آپ اس طریقے سے کریں، پھر جا کے کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ کنسنٹریشن ہوگی. نماز کا ترجمہ بھی یاد رکھیں. بھلے ایک سیکھیں نا ایک چیز کو. اور اس کے لیے ایک آسان نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پاس نہیں نا نماز پڑھ رہا، پریشان نہیں ہو رہا، آپ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے، تنہائی میں اکیلے، تو ذرا اونچی آواز سے پڑھیں. کوئی نماز بھی ہو نا، جو پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ذرا اونچی اونچی کہتے جائیں. ایک وقت میں ایک ہی آواز کان میں پڑے گی نا، پھر شیطانی کیا ہونے، یہی کلمات آپ کے کان میں پڑھتے رہے. یہ آپ اپنی نمازوں میں کیا کریں کہ اگر پاس نہیں نا کوئی نمازی، تو سب کچھ جو ہے نا عصر، ظہر، مغرب، عشاء، سنت، فجر تھوڑی تھوڑی آواز سے پڑھا کر، وہ پھر آپ کو نا اپنی کلمات سنائی دیں گے. اسی طرح جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات آ رہے ہیں، بھائی ہے تو نماز نا، یہی خیالات والی نماز آپ کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھو گے. یہ اللہ ہی کے لیے ہے. بھائی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لوڑی نماز ہے تو اللہ کے لیے نا. باقی ظاہر دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو خیالات تو آئیں گے. خیال تو ایسی چیز ہے جتنا بھگاؤ اور آئے گا. تو وسوسہ ایسی چیز ہے جتنا نکالو گے اتنا ہی آئے گا. اس لیے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وسوسے کا حل یہ ہے کہ نہ نکالو نہ خود سے سوچو. جو خود سے آ رہا ہے آنے دو، آنے دو. اللہ جب اسی وسوسے کے ساتھ نماز قبول کر رہے تو ٹھیک ہے. دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے. لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے. آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے. صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں. اتنا غلیظ خیال بعض اوقات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے. تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے. تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو،
اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے تو خواہش کا، وسوسے کا اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے. انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں. کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے. آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچنا، یہ کبھی ہو نہیں. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کے معنی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے. اگر عربی کے ساتھ اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کے معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، شروع میں جب گاڑی چلاتا ہے پوری توجہ دیتا ہے، آپ اسے بات نہیں کر سکتے، لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے. آدھا دھیان گاڑی پہ، آدھا دھیان بات پہ. ہمارا ذہن بہت پاورفل ہے. لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان 100% 2 چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا ہے. 50% 2 چیز پہ دے سکتا ہے، 60% 40% دے سکتا ہے، 80% 20% دے سکتا ہے، 90% 10% دے سکتا ہے، لیکن 100% 2 چیز پہ دے ہی نہیں سکتا. تو عربی آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہراتے ہیں، اس ترجمہ پہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں 100%، جتنا آپ دھیان دیں گے اتنا کم آپ کا ذہن بھٹکے گا. اگر 100% دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. نماز کے دوران ہم کو بہت سے وسوسے آتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کے دوران بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے. ایک تو آپ وضو کر کے جلدی مسجد میں آئیں، آ کے سنتیں ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی تسبیح کریں، اس کا وظیفہ کریں. شیطان کا اثر اس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے زائل ہو جاتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو جب ایک چیز کے سبب کو آپ ختم نہیں کریں گے، اگر وقتی طور پہ آپ نے کسی مصیبت کو ٹال بھی دیا، سبب باقی ہے تو دوبارہ ہوگا. تو پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھے، ایسے مناظر نہ دیکھے کہ اس میں وہ خراب قسم کے خیالات ذہن میں جم جائیں. اسی طرح ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہے کہ جن کی گفتگو اس قسم کی ہو کہ اس قسم کے خراب قسم کے خیالات ان کی گفتگو کی وجہ سے ذہن میں مرتب ہونا شروع ہو جائیں. جب تک یہ اسباب ختم نہیں ہوں گے انسان وسوسے سے کیسے بچ سکے گا؟ جیسی نماز پڑھیں گے وہ گفتگو، وہ مناظر متشکل ہو کے آ جائیں گے سامنے، اور پھر انسان بولے جو وسوسے بہت آتے ہیں، تو وہ سبب ختم کریں. پاکیزگی اگر رکھیں، نگاہ میں پاکیزگی ہو، خیالات میں پاکیزگی، گفتگو میں پاکیزگی، اچھے دوست ہوں، پھر وسوسے برے خیالات کے کیسے آ سکیں گے؟ پہلی بات تو یہ. دوسرا، بہرحال اگر بالفرض اچھی ہی صحبت ہے لیکن پھر بھی کوئی برا خیال ذہن میں آ جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی برے منظر دیکھے، بری صحبت ہے، پھر بھی خیالات آ جاتے ہیں، تو بہرحال اس کو دور کرنے کا طریقہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو، نماز کی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنی بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر 3 دفعہ تھو 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 کرے، تھوکے نہیں، تھو 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 بس کرے، اور نیت یہ کرے کہ میں شیطان کے منہ پر تھوکتا ہوں، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے نماز کا آغاز کرے. پھر نماز میں جہاں جہاں نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے، مثلا حالت قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھے، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سجدے میں ناک کی نوک پر، جب اتحیات میں بیٹھیں تو گود پر، اور جب سلام پھیریں تو سیدھے کندھے اور الٹے کندھے کو دیکھیں. اگر یہاں پہ نگاہ کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ خیالات سے بھی بہت حد تک محفوظ رہیں گے. اور یاد رکھو یہ وسوسہ ایک ہے، وسوسہ خود نہ لاؤ، لیکن آتا ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا. اسی لیے ایک یہودی نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. اس نے کہا کہ یا ابی بکر یا خلیفۃ رسول اللہ، ہمیں بڑے افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں دین موسیٰ پہ رہتے ہوئے تو ہمارے دل میں تو کوئی خیالات نہیں آتے، کوئی وسوسہ نہیں آتا. آپ کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسے گندے گندے وسوسے آتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ ان کا ظاہر کرنا زبان پہ لانے سے ہی بندہ ڈرتا ہے. اور نماز میں ہے لیکن گندے گندے وسوسے آ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو بڑے وسوسے آتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. ایک مکان ہے، اس میں 2 کمرے ہیں،
ایک کمرہ جو ہے وہ تو خالی ہے، ایک کمرہ ہے جس میں پیسہ ہے، تجوری ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے۔ ڈاکو اگر داخل ہوگا تو کون سے کمرے میں داخل ہوگا؟ اس نے کہا جہاں مال ہوگا وہاں خالی کمرے میں کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی جہنمی ہے۔ تمہارے دل جب ایمان سے خالی ہیں تو وہ کیوں محنت کرے؟ مسلمانوں کے دل میں جو کہ ایمان ہے وہ ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تم لوگوں کو وسوسہ نہیں ڈالتے۔ بلکہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں جب نماز پڑھتا ہوں اللہ معاف کرے تو مجھے بڑے برے برے خیالات آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم اس مقام کو پہنچ گئے ہو؟ وہ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت یہ مقام کیوں؟ انہوں نے کہا ہاں مقام کی بات ہے، اگر تمہارا اللہ کے یہاں مقام نہ ہوتا تو شیطان کیوں پریشان کرتا؟ جتنا وسوسات ہے آنے دو اس کا کوئی فکر ہی نہ کرو۔ نماز میں وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے الٹے کندھے کی طرف، لیفٹ شولڈر کی طرف 3 بار تھو تھو کر لے، آواز نہ نکلے، تھوک بھی نہ نکلے، خالی تھو تھو تھو، اور دوسروں کو سمجھ بھی نہ پڑے، اس انداز میں 3 بار کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیجیے، نماز شروع کر دیجیے۔ اور نماز میں جہاں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے وہاں نظر رکھیے، جیسے قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا یہ مستحب، رکوع میں پشت قدم پر یعنی پاؤں جو زمین پر رکھے ہوئے اس کا جو اوپر کا حصہ ہے اس پر نظر رکھے، سجدے میں ناک، التحیات و گود میں نظر رکھے، انشاءاللہ وسوسوں